آج میں آپ کی خدمت میں اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے ایک ایسے کیس کی روداد پیش کروں گا جس میں قانونی منہ شگافیوں اور عدالتی کلا بازیوں سے کہیں زیادہ انسانی فطرت کی کرشمہ سازی اور اس کے رویے کی حیرت آفرینی دیکھنے کو ملے گی۔ یہ میرے لیے ایک نہایت ہی ٹیڑھا کیس ثابت ہوا تھا، جس نے اگر ایک جانب مجھے ناکوں چنے چبوائے تھے تو دوسری جانب دانتوں پسینہ لانے کا بھی موجب بنا تھا۔ بہرحال آپ کے لیے یہ بہت دلچسپ کیس ثابت ہوگا۔ میرا تجربہ اور مشاہدہ تو یہی بتاتا ہے کہ انسان اگر کوئی سنگین قدم اٹھانے سے پہلے ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنے ارادے پر غور و فکر کر لے تو اس کی زندگی کے 90% مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ تھانوں میں روزانہ جتنے کیس رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور بعد ازاں عدالتی کارروائی اور قانونی چارہ جوئی کی شکل اختیار کرتے ہیں، ان میں سے بیشتر کی بنیاد انسان کی جذباتیت، نامعقولیت اور جلد بازی ہی ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض لوگ بعد میں اپنی اس اضطراری غلطی کو تسلیم کر لیتے ہیں اور بعض دوسروں کو الزام دینے کی روش پر کاربند رہتے ہیں، لہٰذا اس فرق سے البتہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ ایک روز میں اپنے دفتر میں موجود تھا کہ دو عورتیں مجھ سے ملاقات کے لیے آئیں۔ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر اور دوسری جوان تھی۔ سج دھج اور تیاری کے حساب سے انہوں نے ایک دوسرے کے بالعکس راہ اختیار کی تھی، یعنی جوان لڑکی اپنے لباس اور حلیے سے سادگی اپنائے ہوئے تھی، جبکہ ادھیڑ عمر عورت نے خود کو جوان بنانے اور ثابت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ بہرحال یہ تو اپنے اپنے مزاج کی بات ہے۔ میں نے ان پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی، ان کے سلام کا جواب دیا اور اپنی میز کے آگے بچھی ہوئی وزٹرز چیئرز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیں۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے تشریف رکھ دی۔ میں نے رسمی علیک سلیک کے بعد سوالیہ نظروں سے باری باری ان کا جائزہ لینے کے بعد پوچھا، جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ادھیڑ عمر عورت نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنا اور اپنی ساتھی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، میرا نام نادرہ خاتون ہے۔ پھر پہلو میں بیٹھی لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے بتایا، یہ میری بیٹی فائزہ ہے اور ہم ایک پریشانی کے سلسلے میں آپ سے مشورہ کرنے آئے ہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کاغذ قلم سنبھالنے کے بعد گہری سنجیدگی سے کہا، جی آپ ذرا اپنی پریشانی کی وضاحت کریں تاکہ آپ کو مشورہ دینے میں مجھے آسانی رہے۔ پھر لمحے بھر کو رک کر میں نے اضافہ کیا، غالباً آپ اپنی بیٹی فائزہ کا کوئی مسئلہ لے کر میرے پاس آئی ہیں۔ ہاں، کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، اس نے گول مول جواب دیا۔ میں نے فوراً کہا، میں کچھ سمجھا نہیں نادرہ خاتون۔ وہ بات دراصل یہ ہے وکیل صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، ابھی میں نے جس مسئلے کی بات کی ہے نا، وہ 3 افراد کا مسئلہ ہے، جن میں ایک فائزہ بھی ہے۔ باقی 2 متاثرین کون ہیں؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے جواب دیا، دوسری میں ہوں اور تیسرا ہے میرا چھوٹا بیٹا عمران۔ ٹھیک ہے، میں نے رف پیڈ قلم گھسیٹتے ہوئے کہا، اب ذرا لگے ہاتھوں اس پریشانی یا مسئلے کا بھی تعارف کروا دیں جس نے آپ ماں بیٹی کو ایک وکیل سے مشورہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس بدبخت کا نام ہے یمنا۔ یمنا؟ میں نے چونک کر نادرہ کی طرف دیکھا، یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ یمنا نامی کسی عورت نے آپ تینوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں؟ وہ عورت نہیں، ایک خوبصورت بلا ہے وکیل صاحب، فائزہ نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ اس منحوس نے مجھ سے میرے بھائی جان اور میرے ابو کو چھین لیا ہے۔ اگرچہ ابھی تک ان کا مسئلہ کچھ بھی میرے پلے نہیں پڑا تھا، لیکن یہ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ معاملہ خاصا گمبھیر ہے اور دلچسپ بھی۔ میں نے یکے بعد دیگرے ان کے چہروں کا جائزہ لیا اور صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ دونوں اس طرح گھما پھرا کر بات کر رہی ہیں کہ میں آپ کی پرابلم کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ بجائے پہیلیاں بجھوانے کے آپ صاف اور سیدھے انداز میں مجھے صورتحال سے آگاہ کریں؟ ٹھہریں، میں آپ کو بتاتی ہوں، نادرہ خاتون ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ تمہیدی انداز میں اس نے بولنا شروع کیا، ہمارے گھر میں کل 6 افراد ہیں، میں، میرا شوہر خلیل، عمران، فائزہ، میرا بڑا بیٹا آصف اور وہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا وہ کون؟ وہ یعنی یمنا، میں نے بے ساختہ کہا۔ شاباش، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ توصیفی انداز سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ ایک ذہین اور تجربے کار وکیل ہیں، فوراً بات کی تہہ میں پہنچ گئے ہیں۔ نادرہ کی عمر 50 کے قریب تھی، تاہم جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کوشش اس کی یہی تھی اپنی بیٹی فائزہ کی بڑی بہن نظر آئے۔ میں نے اس کے تعریفی کلمات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور سوالیہ نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔
وہ کھنکار کر گلا صاف کرنے کے بعد بولی، وکیل صاحب، یمنا آصف کی بیوی اور میری بہو ہے۔ اس نے میرے شوہر خلیل کو تو یہی لگتا ہے کہ الو کا گوشت چپکے سے کھلا دیا ہے۔ وہ یمنا کے خلاف کوئی بات نہیں سنتا، اور جہاں تک آصف کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں تو مجھے پکا یقین ہے یمنا نے اس پر کوئی سفلی وغیرہ کروا رکھا ہے، مثلاً کوئی بندش وغیرہ۔ وہ ہر وقت اپنی بیوی کی خدمت میں لگا رہتا ہے، یوں لگتا ہے آصف بیوی ہو اور یمنا اس کا شوہر۔ کچن میں تو آپ نے اکثر شوہروں کو اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے ہوئے دیکھا اور سنا ہوگا۔ پتہ ہے آصف جورو کی غلامی میں کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ یہ سوال نادرہ خاتون نے کچھ ایسے سنسنی خیز انداز میں کیا تھا جیسے وہ تاریخ کا سب سے اہم اور عظیم الشان راز افشا کرنے جا رہی ہو۔ میں نے بڑی معصومیت سے سر کو نفی میں جنبش دی اور کہا، نہیں، مجھے بالکل نہیں پتا۔ مجھ پر یقین نہ آئے تو فائزہ کو قسم دے کر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وہ اپنے لہجے کی سنسنی خیزی کو برقرار رکھتے ہوئے بولی، میں نے اسے یمنا کے میلے کپڑے بھی دھوتے ہوئے دیکھا ہے، اور کپڑے بھی کیسے کیسے، اللہ میری توبہ۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میں تو دیکھ کر بس یوں سمجھیں زمین میں گڑ جاتی ہوں۔ نادرہ خاتون کا جوان بیٹا اور ایسے گندے گندے کام کرے، چھی چھی۔ آصف شادی سے پہلے ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، چھوٹے بہن بھائیوں سے بھی محبت کرتا تھا، لیکن جب سے یہ یمنا ہمارے گھر میں آئی ہے، گھر کا تو نقشہ ہی بدل کر رہ گیا ہے۔ مجھے 101% یقین ہے اس کمینی نے میرے بیٹے پر بہت سخت کروایا ہوا ہے۔ عاملوں، کاملوں اور ناگی باواؤں کے پاس جانا، جادو ٹونا کرانا تو یمنا کے خاندان والوں کا وتیرہ ہے وکیل صاحب۔ فائزہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، پتہ نہیں بھائی جان کو اس خوبصورت بلا میں کیا نظر آ گیا جو ہم سب کی مخالفت کے باوجود اس سے شادی کر کے ہی چھوڑی۔ خوبصورت بلا، یہ نام اس کی شخصیت پر فٹ نظر آتا ہے۔ نادرہ خاتون نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، وہ دیکھنے میں نہایت ہی حسین و جمیل ہے، جب ہی تو آصف اس کا بے دام کا غلام بنا ہوا ہے، لیکن اس کے دلکش چہرے کے پیچھے ایک مکروہ چڑیل چھپی ہوئی ہے۔ مجھے تو ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا ہے، کہیں یہ صفاک عورت میرے لال کا کلیجہ ہی نہ نکال کر کھا جائے۔ بات ختم کرتے ہی نادرہ نے بڑے خوفزدہ انداز میں ایک جھرجھری لی۔ فائزہ نے جلدی سے کہا، امی آپ پریشان نہ ہوں، ہم بالکل ٹھیک جگہ پر آئے ہیں۔ بیگ صاحب ہمارے مسئلے کو چٹکی بجاتے میں حل کر دیں گے۔ یہ ہمیں کوئی ایسا زبردست مشورہ دیں گے کہ سانپ، ناگن بھی مر جائے گی اور لاٹھی بھی محفوظ رہے گی۔ سلمہ نے ان کی بہت تعریف کی ہے۔ کون سلمہ؟ میں نے چونک کر فائزہ کی طرف دیکھا۔ یونیورسٹی کے زمانے میں سلمہ میری کلاس فیلو اور اچھی دوست تھی، بلکہ اچھی دوست ہے، اس نے بتایا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ پچھلے سال MSc کیا ہے۔ سلمہ کے ڈیڈی کو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے بیگ صاحب۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، ایک گہری سانس خارج کی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی، سیف اللہ صاحب وہ انکم ٹیکس آفیسر ہیں۔ مجھے نام سنتے ہی فوراً یاد آ گیا کہ فائزہ کس شخص کا حوالہ دے رہی ہے۔ میں نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، سیف اللہ سے تو میری کافی گہری دوستی ہے۔ سیف اللہ انکل آپ کے دوست ہیں اور سلمہ سے میری دوستی ہے، اور اسی سلمہ نے مجھے آپ کے دفتر کی راہ دکھائی ہے، لہٰذا آپ کو ہماری پریشانی تو دور کرنا ہی ہوگی۔ سچی بات تو یہ ہے فائزہ، میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تک میں یہ طے نہیں کر پایا ہوں کہ آپ لوگوں کے اس گھریلو مسئلے کا ایک وکیل سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، اور جب تک میرے ذہن میں یہ کلیئر نہیں ہوگا میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ فائزہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ نادرہ خاتون نے کہا، آپ کا ذہن اس وقت کلیئر ہوگا وکیل صاحب جب آپ میری پوری کہانی ترتیب وار سن لیں گے۔ مجھے یقین ہے اس کہانی کے دوران ہی میں آپ کا قانونی دماغ ہمارے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لے گا۔ بس ہمیں آپ سے کوئی ایسا تیر بہدف مشورہ نما نسخہ چاہیے کہ جس کو آزماتے ہی یمنا سے ہمیں نجات مل جائے۔ اور جہاں تک آپ کی فیس کا تعلق ہے، اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے میری آنکھوں میں دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہم آپ کی پوری فیس ادا کریں گے۔ سیف اللہ کا ریفرنس استعمال کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم فیس میں آپ سے کوئی رعایت چاہتے ہیں۔ سلمہ نے مجھے دو ٹوک انداز میں بتا دیا تھا۔ فائزہ نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا کہ فیس کے معاملے میں آپ بہت سخت ہیں اور انتہائی قریبی لوگوں سے بھی رعایت کے زیادہ قائل نہیں ہیں۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، میں نے جز بز ہوتے ہوئے کہا، ہاں یہ ضرور ہے کہ وکالت میرا پیشہ اور میرا ذریعہ معاش ہے، اور اس سلسلے میں اس مقولے سے 100% متفق ہوں کہ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کر لے گا تو کیا بھوکا مرے گا۔ بہرحال تھوڑی بہت رعایت کی بات دوسری ہے۔
ہم آپ سے تھوڑی بہت رعایت بھی نہیں کروائیں گے، نادرہ خاتون نے کہا، بس آپ پوری توجہ سے ایک بار ہماری کہانی سن لیں۔ اس روز میرے دفتر میں کلائنٹس کا زیادہ رش نہیں تھا، میں پچھلے 1 گھنٹے سے بالکل فارغ بیٹھا ہوا تھا، لہٰذا نادرہ کی طویل داستان سننے میں مجھے کوئی قباحت نظر نہ آئی، اور میں نے سرسری انداز میں کہا، نادرہ خاتون، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، آپ شروع ہو جائیں۔ اور وہ شروع ہو گئی۔ اس روز نادرہ خاتون کی زبانی تصویر کا جو ایک رخ مجھے دیکھنے کو ملا، میں اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ میرے ساتھ ہی آپ بھی اس کیس کے پیچیدہ پس منظر سے واقف ہو جائیں۔ البتہ اس میں توازن رکھنے کے لیے میں نے تصویر کے دوسرے رخ کی چند جھلکیاں بھی شامل کر لی ہیں جو اس کہانی کی ڈیمانڈ ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ مرحوم کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک دلچسپ مقدمے کی داستان جس کا نام ہے شریک سفر۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نادرہ خاتون اپنی فیملی کے ساتھ نارتھ ناظم آباد میں 400 گز کے بنگلے میں رہتی تھی۔ اس کا شوہر خلیل کچھ ہی عرصے پہلے ریٹائر ہوا تھا اور اب اس کے روز و شب آرام کرنے میں گزر رہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ شام میں وہ اپنی ہی عمر کے ریٹائرڈ دوستوں سے میل ملاقات کے لیے چلا جاتا تھا۔ اگر گھر میں موجود ہوتا تو سودا سلف لانے کے کام آتا، یا پھر اگر دیگر افراد خانہ کسی تقریب وغیرہ میں گئے ہوں تو اسے چوکی داری کے لیے گھر میں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس کارروائی میں گھر والوں سے زیادہ خود اس کی مرضی شامل ہوتی تھی، کیونکہ اسے زیادہ ہلہ گلہ اور شور شرابہ پسند نہیں تھا۔ اسے اپنے ہم مزاج اور بہت کم لوگوں میں زندگی گزارنا اچھا لگتا تھا، اور جہاں تک عادات و مزاج کا تعلق ہے تو اس کی صرف آصف کے ساتھ بنتی تھی، یا پھر یمنا کے آ جانے کے بعد وہ اسی کے ساتھ گھل مل گیا تھا، اور خلیل کا یہی عمل نادرہ خاتون کے لیے جان کا عذاب بنا ہوا تھا۔ اس نے ایک معروف بینک میں اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ لی تھی، اور یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ خلیل کی اپنی بیوی یعنی نادرہ خاتون سے کبھی بھی نہیں بنی تھی۔ یہ الگ بات کہ فطری اور جبلی ضروریات کے سامنے وہ گاہے بگاہے مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ ان کی ایسی ہی مجبوری اور بے بسی کا جیتا جاگتا ثبوت آصف، فائزہ اور عمران کی شکل میں دنیا کے سامنے موجود تھا۔ خلیل بنیادی طور پر ایک صلح جو اور امن پسند انسان تھا۔ چند کرداروں کا تفصیلی تعارف اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ان کی نفسیات اور عادات و اطوار سے اچھی طرح واقف ہو جائیں تاکہ یہ داستان سننے کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو اور آپ پھر بھرپور استفادہ کرتے ہوئے تحریر کا اصل لطف اٹھا سکیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا مزہ کرکرا نہ ہو۔ نادرہ خاتون، جیسا کہ آپ نے محسوس کر لیا ہوگا، بڑی تنک مزاج اور پھڈے باز قسم کی عورت تھی۔ وہ ساس کس درجے کی ہوگی اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اسے خود کو چھوٹا یعنی خود کو کم عمر ثابت کرنے کا بھی خبت تھا۔ وہ بعض اوقات بڑے دھرلے سے اپنے سے کم عمر خواتین و حضرات کو بھی آنٹی، انکل کہہ دیا کرتی تھی۔ اس کے سٹائل کے پیش نظر میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنے ذوق و شوق کی تسکین کے لیے مجھے ادب سے امجد انکل نہیں کہہ دیا۔ فائزہ کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی۔ اس نے حال ہی میں MSc کیا تھا، اور وہ بھی میتھ میں۔ عموماً لڑکیاں اس مضمون میں ماسٹرز کرنے سے گھبراتی ہیں۔ فائزہ کے کارنامے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چیلنج قبول کرنے والی ایک نڈر لڑکی تھی، لیکن دوسری جانب اس کی بے بسی اور جھنجھلاہٹ کو دیکھتے ہوئے فی الحال تو یہی محسوس ہوتا تھا کہ یمنا کی شکل میں اسے میتھ سے بھی زیادہ مشکل اور ٹیڑھی بھابھی ملی تھی۔ فائزہ ایک پستہ قامت، گوری چٹی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ عمران کی عمر کم و بیش 22 سال تھی۔ وہ BSc کر رہا تھا۔ وہ دبلا پتلا اور دراز قامت نوجوان تھا۔ مزاجن عادتاً اسے کھلنڈرا اور لا ابالی کہا جا سکتا تھا۔ اسے گھر کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ اس کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر کالج، کوچنگ، پلے گراؤنڈ اور دوستوں میں گزرتا تھا۔ تاہم نہایت ہی غیر محسوس انداز میں نادرہ اور فائزہ نے یمنا کے خلاف اسے اپنا ہم خیال بنا رکھا تھا۔ عمران اوپنر بیٹسمین کی حیثیت سے بہت اچھی کرکٹ کھیلتا تھا۔ نادرہ کے بڑے بیٹے یعنی آصف نے MBA کر رکھا تھا اور ایک کیمیکل فرم میں وہ مارکیٹنگ کے شعبے سے وابستہ تھا۔ وہاں اسے خاصی ہینڈسم سیلری ملتی تھی۔
اس زمانے میں آج کل کی طرح MBA کی ڈگری کی اتنی مٹی پلید نہیں ہوئی تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ آج کل کی طرح اس زمانے میں ہر تیسرا نوجوان MBA نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہماری پریشانیوں کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم بھیڑ چال سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوسروں کی اندھی تقلید کا ایک رواج سا بن گیا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بن گیا تو بس اس کی دیکھا دیکھی اب سب MBBS کو اپنی معراج سمجھ رہے ہیں۔ یہی حال زندگی کے دیگر پیشہ ورانہ شعبوں کا بھی ہے۔ آصف کی آمدنی سے سارا گھر چل رہا تھا۔ خلیل کو ریٹائرمنٹ کے وقت جو کچھ ملا وہ ایک شاندار گھر کی تعمیر پر خرچ ہو گیا، یا پھر ایک عدد کار خرید لی گئی جو زیادہ تر آصف کے استعمال میں رہتی تھی، جس کی متعدد وجوہ تھیں۔ نمبر 1، افراد خانہ میں صرف اس کو ڈرائیونگ آتی تھی۔ نمبر 2، یہ گاڑی خلیل احمد کی رقم سے خریدی گئی تھی اور آصف اس کا منظور نظر تھا۔ نمبر 3، گاڑی اس کی ضرورت بھی تھی کیونکہ وہ پورے گھر کی کفالت کر رہا تھا اور اس کی جاب کا تقاضا تھا کہ اس کے پاس کار ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک عام اور سیدھی سی بات ہے کہ جب مذکورہ کار زیادہ تر آصف کے استعمال میں رہتی تھی تو اس کی بیوی یمنا کو دوسروں کی بنسبت گاڑی کی سواری کا زیادہ موقع ملتا تھا، اور یہ بات نادرہ اور فائزہ کے دل پر بجلی بن کر گرتی تھی۔ اسی حسد اور جلاپے میں وہ ان دونوں ایک ڈرائیونگ سکول سے ڈرائیونگ کا کورس کر رہی تھی۔ عمران کے تصرف میں ایک بائک رہتی تھی، لہٰذا گاڑی اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ یہ وہی بائک تھی جو گاڑی گھر میں آنے سے پہلے آصف کے استعمال میں رہا کرتی تھی۔ عمران اس بائک کے ساتھ خوش تھا۔ یمنا اور آصف کی شادی کو کم و بیش 1 سال ہو گیا تھا، اور یہ شادی بھی بڑی مشکلوں سے گزرنے کے بعد ہو پائی تھی، اور جب سے ہوئی تھی اس نے اپنے علاوہ گھر کے دیگر افراد کو بھی مشکلات میں ڈال رکھا تھا۔ اسی شادی کے سبب گھر کا امن و سکون تباہ و برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ قصور چاہے کسی کا بھی ہو، البتہ وہ گھر نمونہ جہنم بن چکا تھا۔ یمنا سے آصف کی پہلی ملاقات یمنا ہی کے گھر میں ہوئی تھی۔ یمنا اور فوزیہ صرف 2 بہنیں تھیں، اور فوزیہ یونیورسٹی میں آصف کی کلاس فیلو رہی تھی۔ نہ صرف کلاس فیلو بلکہ ان کے درمیان سنجیدہ تعلقات بھی قائم ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بڑی شدت سے چاہنے لگے تھے، چنانچہ آصف کبھی کبھی فوزیہ کے گھر بھی اس سے ملنے چلے جایا کرتا تھا۔ ان ملاقاتوں میں آصف کو اس لیے بھی بڑی آسانیاں میسر تھیں کہ فوزیہ اور یمنا کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور ان کا والد عبدالواحد زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ ان لوگوں کی رہائش گارڈن ویسٹ کی ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں تھی۔ یہ ایک 3 کمروں کا کشادہ فلیٹ تھا۔ عبدالواحد کا واٹر ٹینکر کا بزنس تھا۔ وہ صبح کا گیا رات ہی کو واپس لوٹتا تھا۔ اس دوران میں فوزیہ اور یمنا کے سوا گھر میں اور کوئی فرد موجود نہیں ہوتا تھا، اور یمنا اپنی باجی اور اس کے محبوب یعنی آصف کی ملاقاتوں کے لیے اپنا بھرپور تعاون پیش کرتی تھی۔ اسی تعاون کے دوران میں بڑے غیر محسوس طور پر اسے آصف سے محبت ہو گئی، تاہم آصف کی چاہت کو اس نے ہمیشہ اپنے سینے میں چھپا کر رکھا تاکہ اس کی باجی فوزیہ کو برا نہ لگے۔ پھر جب فوزیہ کی شادی عاصم سے ہو گئی تو یمنا کی محبت کو جیسے کسی کال کوٹری میں نکل کر سر پٹ دوڑنے کا موقع مل گیا تھا۔ فوزیہ کی شادی بھی بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ عبدالواحد ایک کاروباری آدمی تھا، اور کاروباری آدمی عموماً کاروباری نظر ہی سے ہر معاملے کو دیکھتا ہے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی بڑی صاحبزادی نہ صرف یہ کہ کسی نوجوان کے عشق میں مبتلا ہے، بلکہ چھوٹی صاحبزادی کے تعاون سے ان کی ملاقاتیں بھی جاری ہیں۔ عبدالواحد کو اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق عاصم کی شکل میں ایک اچھا رشتہ نظر آیا، اور اس نے فوزیہ کی شادی کی تیاری شروع کر دی۔ اتفاق سے ان دنوں فوزیہ اور آصف میں شدید قسم کا جھگڑا چل رہا تھا۔ وجہ اس تنازع کی کیا تھی یہ یمنا بھی نہیں جانتی تھی۔ فوزیہ نے بڑے واضح الفاظ میں یمنا کو باور کروا دیا تھا کہ وہ آصف سے ہر تعلق توڑ چکی ہے، لہٰذا وہ بھی نہ تو آصف سے رابطہ کرے اور نہ ہی اسے فوزیہ اور عاصم کی شادی کے بارے میں بتائے۔ یمنا نے اپنی باجی کی بات ماننے کا وعدہ کر لیا۔ یمنا اپنے طور پر محسوس کرتی تھی کہ اس سارے معاملے میں آصف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ شاید اس کی یہ سوچ اس وجہ سے ہو کہ وہ آصف کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتی تھی۔ ایسے معاملات میں انسان کی سوچ اس قسم کی ہو ہی جایا کرتی ہے۔ عاصم کی رہائش گارڈن ایسٹ میں تھی، اور وہ گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام کیا کرتا تھا، یعنی استعمال شدہ گاڑیوں کی سیل پرچیز۔ اس نے باقاعدہ کوئی شو روم وغیرہ تو نہیں بنا رکھا تھا، بلکہ یہ کام وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرتا رہتا تھا۔ علاوہ ازیں وہ اپنے علاقے ہی میں موجود ایک ڈرائیونگ ٹریننگ سینٹر بھی چلا رہا تھا۔ عاصم ان کی اپنی کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ شاید میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ یمنا اس مخصوص کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی۔
جہاں لوگ عموماً اپنا بزنس کرنا ہی ٹھیک سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں ملازمت وغیرہ کا رجحان نہیں ہوتا، اور شادیاں بھی زیادہ تر یہ لوگ اپنی کمیونٹی ہی میں کرتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی شرط یا فارمولہ نہیں ہے۔ وہ خود مسلمان ہیں اور کسی بھی مسلمان جماعت میں شادی ممنوع نہیں سمجھتے۔ قصہ مختصر یوں سمجھیں کہ عبد الواحد نے پتہ نہیں فوزیہ کو کیا پٹی پڑھائی کہ وہ بلا چوں چرا اس شادی کے لیے رضامند ہو گئی، اور پھر یہ شادی ہو بھی گئی۔ اس شادی سے 1.5-2 ماہ پہلے آصف نے ان کے گھر آنا جانا بند کر دیا تھا۔ وہ کیا، اب تو اس کا فون بھی کبھی نہیں آیا تھا۔ یمنا کا تو بہت دل چاہتا تھا کہ آصف سے رابطے کا کوئی وسیلہ پیدا ہو۔ اس کے پاس آصف کے آفس اور گھر کا نمبر موجود تھا، لیکن وہ فوزیہ کی جانب سے عائد پابندی کے باعث دل محسوس کر رہ جاتی تھی۔ وہ اپنی باجی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اگرچہ ان کی عمروں میں 2-3 سال سے زیادہ کا فرق نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ دونوں والدہ جیسی ٹھنڈی چھاؤں سے محروم تھیں، لہٰذا وہ ایک دوسرے کو اپنا سہارا، اپنا نگہبان سمجھتی تھیں۔ یمنا فوزیہ کا بے حد احترام کرتی تھی۔ فوزیہ کی شادی کو 3 ماہ گزر گئے تو ایک دن یمنا کے دل میں آصف سے رابطہ کرنے کی خواہش جاگی۔ اسے فوزیہ کی ہدایات تو یاد تھیں، لیکن اس نے سوچا محض بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ آصف اور فوزیہ میں تو اب کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا، لہٰذا فوزیہ کو بالکل پتہ نہیں چل سکے گا کہ اس نے آصف کو فون کیا تھا۔ یمنا دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ وہ دن کا وقت تھا، لہٰذا اس نے آصف کے آفس کا نمبر آزمایا۔ تیسری گھنٹی پر دوسری جانب فون رسیو کر لیا گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی سماعت سے آصف کی مخصوص آواز ٹکرائی، ہیلو۔ ایک لمحے کے لیے وہ سناٹے میں رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس ہیلو کے جواب میں کیا کہے۔ وہ شش و پنج میں مبتلا ہی تھی کہ آصف نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اللہ کے فضل سے میری یادداشت بڑی طاقتور ہے اور ٹیلی فون نمبر تو مجھے گویا حفظ ہو جاتے ہیں۔ یہ فون عبد الواحد صاحب واٹر ٹینکر والے کے گھر سے کیا جا رہا ہے۔ اگر اگلے 3 سیکنڈ میں فون کرنے والے نے اپنا تعارف نہ کروایا تو میں یہ سمجھتے ہوئے ریسیور رکھ دوں گا کہ دوسری جانب فوزیہ ہے، کیونکہ مجھے کسی بھی صورت میں اور کسی بھی قیمت پر فوزیہ سے بات نہیں کرنی۔ آصف کا لہجہ ایسا اٹل اور قطعی تھا کہ یمنا نے 3 سیکنڈ کا بھی انتظار نہ کیا اور اضطراری انداز میں بولی، یہ میں ہوں یمنا۔ او یمنا! آصف ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یمنا نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا، اب تو فون بند نہیں کرو گے نا؟ نہیں، وہ متعاملانہ انداز میں بولا، پھر پوچھا، کہو یمنا، کیسے فون کیا؟ اتنے عرصے کے بعد میری کیسے یاد آ گئی؟ اس کے من میں تو آئی کہ کہہ دے، آصف تمہاری یاد دل سے گئی کب تھی، لیکن وہ اپنی زبان سے ان الفاظ کو ادا نہ کر سکی اور سرسری انداز میں بولی، بس ایسے ہی۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ او یہ بات نہیں، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، پھر کیا بات ہے؟ وہ ہمت کر کے مستفسر ہوئی۔ دراصل وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، جس گھر سے تعلق ختم ہو گیا ہو وہاں سے کوئی فون کرے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، بالکل ناقابل یقین۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا تعلق باجی کے علاوہ پورے گھر سے ہی تھا؟ یمنا نے مضبوط لہجے میں پوچھا، اور تمہارا جھگڑا ابھی صرف باجی سے نہیں پورے گھر سے ہوا ہے؟ تم کبھی کبھی بہت مشکل باتیں کرنے لگتی ہو، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ جھگڑا تو صرف تمہاری باجی سے ہوا تھا، اور وہ بھی ایسا کہ میں ساری زندگی اس کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ تمہیں پتہ ہے باجی کی شادی ہو گئی ہے۔ یمنا نے اپنی دانست میں بہت بڑا انکشاف کیا تھا۔ آصف کے جواب نے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کی شادی کب، کہاں اور کس کے ساتھ ہوئی ہے مجھے ایک ایک تفصیل معلوم ہے، اور یہ بھی کہ اس کا اپنے شوہر عاصم سے پہلا باقاعدہ پھڈا بھی ہو چکا ہے، چند دن پہلے جب وہ ناراض ہو کر واپس آ گئی تھی۔ اوہ، تم نے باجی پر کتنی گہری نظر رکھی ہوئی ہے، وہ حیرت بھرے لہجے میں بولی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کس بات کا یقین نہیں آ رہا؟ آصف نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس بات کا کہ فوزیہ کا اپنے شوہر سے جھگڑا نہیں ہوا، یا اس بات کا کہ میں نے فوزیہ پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے؟ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ان دونوں میں شدید قسم کا جھگڑا ہوا ہے، وہ معتدل انداز میں بولی۔ مجھے حیرت تمہاری معلومات پر ہے۔ تم لوگوں نے تو ایک دوسرے سے تعلقات ختم کر لیے تھے نا؟ تعلقات تو ختم ہی ہیں جو کبھی بحال نہیں ہو سکتے، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ فوزیہ نے مجھے جو زخم دیا ہے وہ اتنی آسانی سے بھرنے والا نہیں ہے۔ بہرحال، وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں صرف دوستوں پر ہی نہیں دشمنوں پر بھی گہری نگاہ رکھتا ہوں۔ زخم دینے والی بات نے یمنا کو بری طرح چونکا دیا تھا۔ وہ فوزیہ کے ایسے کسی عمل سے واقف نہیں تھی جسے آصف کے لیے زخم دینے والا کہا جا سکے۔
اس انکشاف نے اس کے رگو پے میں تشویش دوڑا دی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ آصف سے مزید باتیں کرے۔ کیا میں مزید چند منٹ تم سے بات کر سکتی ہوں؟ یمنا نے آصف سے پوچھا۔ تم بہت زیادہ مصروف تو نہیں ہونا؟ نہیں، میں اس وقت بالکل فری ہوں، وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ تم سے باتیں ہو سکتی ہیں، صرف یہ خیال رہے کہ وہ باتیں میرے زخموں پر نمک کا کردار ادا نہ کریں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یمنا نے بڑے وثوق سے کہا۔ آصف، یقین کرو، مجھے بالکل معلوم نہیں کہ تم دونوں کے بیچ بگاڑ کا سبب کیا تھا۔ میں صرف اپنا ذہن صاف کرنا چاہتی ہوں۔ بتاؤ، وہ کون سا سنگین معاملہ تھا جس نے تم دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے اتنی شدید نفرت بھر دی؟ کیا تم واقعی کچھ نہیں جانتی ہو؟ آصف نے متعاملانہ لہجے میں پوچھا۔ بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ چاہو تو قسم لے لو۔ قسم کی ضرورت نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ اگر واقعی تم کچھ نہیں جانتی ہو تو تمہیں ضرور جاننا چاہیے۔ میرے خیال میں تمہیں حقیقت کا علم ہونا چاہیے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے احتیاطاً پوچھ لیا، کیا فوزیہ نے تمہیں ہمارے جھگڑے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا؟ بالکل بھی نہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ آصف سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں، اور یہ کہ میں کبھی بھی آصف یعنی تم سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کروں۔ تو گویا تم مجھے فون کر کے اپنی باجی کی حکم عدولی کر رہی ہو۔ اب جو بھی ہو، وہ سرسری انداز میں بولی، تم مجھے کسی ایسے واقعے کے بارے میں بتانے والے تھے جو تم دونوں کے جھگڑے کا سبب بنا تھا۔ آج کل انکل واحد کتنے بجے گھر آ رہے ہیں؟ آصف نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ اس غیر متوقع سوال پر چونک اٹھی۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، کیوں؟ تم یہ بات کس لیے پوچھ رہے ہو؟ بس ایسے ہی، وہ بات کو گول کرتے ہوئے بولا۔ وہ 8 بجے کے بعد، وہ سوچ میں ڈوبتے ہوئے لہجے میں بولا، اور اس وقت ابھی 3 بجے ہیں، اس کا مطلب ہے ابھی انکل واحد کے آنے میں اچھا خاصا وقت پڑا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، کیا آج کل فوزیہ تو رہنے کے لیے نہیں آئی ہوئی؟ نہیں، وہ جلدی سے بولی، پھر پوچھا، آصف تم اتنے پراسرار انداز میں یہ سوالات کیوں کر رہے ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ بالکل خیریت ہے، وہ بڑی رسان سے بولا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو یمنا۔ میں ایک اچھی لڑکی ہوں؟ وہ الجھن زدہ انداز میں بولی۔ پھر یہ کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں آج ہی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ تم گھر سے تھوڑی دیر کے لیے نکل سکتی ہو یا میں گھر پر آ جاؤں؟ میں کسی وقت بھی آفس سے اٹھ سکتا ہوں۔ وہ ششو پنج میں پڑ گئی۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ آصف نے کریدنے والے انداز میں پوچھ لیا، کیا مجھ سے ملاقات میں کوئی قباحت ہے؟ نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ ایسی بات نہیں تو؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، پھر ہماری ملاقات کہاں ہو رہی ہے؟ تمہارے گھر میں یا گھر سے باہر کسی ریسٹورانٹ میں، کسی آئس کریم پارلر میں؟ آئس کریم پارلر زیادہ مناسب رہے گا، اس نے ہمت کر کے بے دھڑک کہہ دیا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ دونوں ایک ٹھنڈے ٹھار آئس کریم پارلر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسمی الیک سلیک کے بعد آصف نے کہا، ایک بات کا خیال رکھنا یمنا، ہماری اس ملاقات کا تمہاری باجی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ میں خود بھی یہی چاہتی ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ ایک باجی فوزیہ ہی نہیں بلکہ ہماری ملاقات کی کسی کو بھی خبر نہیں ہونا چاہیے۔ میری جانب سے تو تم بالکل مطمئن رہو، وہ چٹانی لہجے میں بولا۔ یمنا نے ایک پرسکون سانس خارج کرتے ہوئے کہا، دوسری باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے تم مجھے جھگڑے والی بات کے بارے میں بتاؤ۔ تم سنو گی تو یقین نہیں آئے گا کہ تمہاری باجی جان نے مجھے کتنی گہری چوٹ دی ہے، وہ یمنا کی آنکھوں میں بہت دور تک دیکھتے ہوئے بولا۔ اس بات کا فیصلہ تو تمہاری بات سننے کے بعد ہی کر سکوں گی۔ کیا تم یہی سمجھتی ہو کہ میرے اور فوزیہ کے بیچ کوئی سنجیدہ تعلق تھا؟ ہاں بالکل، تم دونوں ایک دوسرے کو بڑی شدت سے چاہتے تھے۔ میں بھی ایک عرصے تک ایسا ہی سمجھتا تھا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، اور میں اس لیے ایسا سمجھ رہا تھا کہ میری محبت اور میری چاہت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ تو کیا تم مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ باجی فوزیہ محبت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں تھی؟ وہ آصف کو عجیب سی نظر سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں یہی حقیقت ہے، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو؟ یمنا کی الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا آصف، سچی بات تو یہ ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں بلکہ کھلواڑ کر رہی تھی، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں جسے محبت سمجھ رہا تھا وہ فوزیہ کی نظر میں ایک ڈرامائی کھیل تھا، شرط جیتنے کی کوشش۔ شرط؟ کیسی شرط؟ یمنا کی الجھن میں حیرت بھی شامل ہو گئی۔ فوزیہ نے سرمد سے شرط لگا رکھی تھی کہ وہ مجھے الو بنا کر دکھا سکتی ہے، آصف نے گمبھیر لہجے میں بتایا۔ سرمد میرا یعنی ہمارا کلاس فیلو تھا، وہ مجھے ایک نظر نہیں بھاتا تھا۔
عجیب چھچوری اور کمینی حرکتیں تھیں اس کی۔ ہم دونوں میں اکثر بحث و تکرار ہوتی رہتی تھی۔ میں اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا تھا اور اکثر و بیشتر اپنی رائے کا اظہار بھی کرتا رہتا تھا۔ لہٰذا سرمد نے مجھے اذیت پہنچانے کے لیے فوزیہ کو استعمال کیا۔ وہ مجھ سے محبت کا ناٹک کرتی رہی اور میں اس کی ہر ادا کو محبت سمجھتا رہا، اور یہی میری بے وقوفی تھی۔ افسوس، میں محبت کی بازی ہار گیا یمنا، اور یہ سب کچھ تمہاری باجی فوزیہ کا کیا دھرا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، بتاؤ فوزیہ کہ اس کردار کے بعد میں اسے نفرت کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں؟